إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، حمد ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ تنہ تنہا اس ساری کائنات کا حاکم، مدبر، خالق، مالک، سبھی کچھ ہے. بعدہ درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ المؤمن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے یا آپ کے روبرو تلاوت کی گئی ہیں. انہی آیات کو موضوع بنا کر چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. قبل یہ کہ اس آیات کے ضمن میں جو باتیں کہی جانے والی بیان کی جائیں، مناسب سمجھتا ہوں پہلے اس کا لفظی ترجمہ یا با محاورہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کی بھی، دنیاوی زندگی کے اندر بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن جس دن تمام گواہ کھڑے ہوں گے، اس دن ظالمین کو ان کا کوئی عذر اور بہانہ فائدہ نہ دے گا. ان کے لیے لعنت ہے اور بہت ہی ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر اپنے رسولوں کی اور مومنین کی مدد کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں رسولوں کی بھی ضرور مدد کروں گا
اور مومنین کی بھی. اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت اپنے ہر دور کے اندر انبیاء کی مدد کی ہے، لیکن وقتی طور پر انبیاء کے اوپر جو حالات آئے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی. بعض رسول قتل بھی کیے گئے. پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. مدد کی گئی ان کے قتل ہونے کے بعد. جنہوں نے قتل کیا ان کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی، وہ بھی بہت خطرناک موت مارے گئے. مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کو پانی کے لیے تڑپتے تڑپتے ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا تھا؟ ذلت اور رسوائی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے، سولی پر چڑھانے کے لیے. سولی پر چڑھے کون؟ وہی لوگ. یہی ہے مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور جو حقیقت میں ایمان والے ہیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے. وقتی طور پر حالات آنے کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مدد آ کر ہی رہتی ہے. اللہ کا وعدہ نا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر. اور آگے کیا فرما رہا ہے؟ یوم یقوم الاشہاد. اصل آج یہی بیان کرنا ہے. جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. یقوم الاشہاد سے مراد قیامت والا دن، جس دن گواہی دینے کے لیے لوگ کھڑے رہیں گے. اس دن اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حق کو ادا کیا، اس کی عبودیت کا، اس کو معبود مان کر اس کی بندگی کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو وہی بچ سکتا ہے. ورنہ باغی، سرکش، اللہ کے نافرمان، بدعتی، مشرکین، منافقین، یہودی، نصارہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یوم یقوم الاشہاد یعنی کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ظالمین کو وہاں پر کوئی عذر اور بہانہ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اس دن کو گواہ کھڑے ہونے کا مطلب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کی ہے. کیا مطلب ہے؟ حشر جب بپا ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی، حقیقت میں اسی دن کو عدالت کا دن کہیں گے. وہ اللہ کی عدالت ہوگی. ایسی عدالت وہاں پر انصاف ہوگا. یہاں کی عدالت کے اندر گواہ بک جاتے ہیں چند کوڑیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر. جھوٹ بولتے ہیں یا پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر لوگوں کے حق میں گواہی دینے کے بجائے خلاف بھی گواہی دیتے ہیں، یا ڈرا کر دھمکا کر ان سے گواہیاں دلوائی جاتی ہیں. لیکن وہاں پر جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کی زبان پر وہاں پر ان کا کنٹرول نہیں ہوگا. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو حق ہی بات بیان کرنی پڑے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے یا اس آیت کی تشریح ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ گواہ بن کر کھڑے رہیں گے. ان گواہوں میں سے جس کی تفصیل آئی ہے، سب سے پہلے اگر کسی کو مؤثر گواہی کا حق اگر ملے گا وہ کس کو؟ رسولوں کو. اور ان کی گواہی مؤثر ہوگی یعنی کہ اثر انداز ہوگی.
انبیاء جب اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے تو وہ گواہی کام آنے والی ہے. تو سب سے پہلے ہر امت کے حق میں ان کے رسول کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. مراد کیا ہے؟ ہر امت کے لیے ان کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا کر کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ فرماتا ہے اور اے نبی ہم آپ کو ان تماموں پر گواہ بنا کر کیا کریں گے؟ کھڑا کریں گے. انبیاء اپنی امتوں کے حق میں گواہی دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کیا آپ نے اپنے حقوق جو آپ کے اوپر عائد کیے گئے تھے ادا کیے کہ نہیں؟ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے حقوق ادا کر دیے. لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ امتیں تکذیب کریں گی، جھٹلائیں گی، کہیں گی کہ ان رسولوں نے ہم تک حق نہیں پہنچایا. تب ان کے حق میں گواہی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کریمہ کی تشریح میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر، قرآن پڑھنا شروع کر. فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. پڑھتے 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 تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے. میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب میں یہاں پر پہنچا پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک یا عبداللہ، بس کر بس کر، آگے مت بڑھنا، بس کر، کافی ہے تمہارے لیے، کافی ہے. میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. جب میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے. آپ زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ تمام رسولوں پر گواہ بنائے گا. تو اس وقت کا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن میں لا کر اپنے آنکھوں سے آنسو ان کے نکل رہے تھے. تو سب سے پہلے جن کی گواہی مانی جائے گی یا سب سے پہلے جو گواہ بن کر اپنی اپنی امتوں کے لیے آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ ہر امت کے رسول. دوسرا نمبر فرشتوں کا آتا ہے. فرشتے بھی گواہی دیں گے ہمارے اپنے اعمال کی. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم بڑی خوش فہمی میں ہیں، ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے ہے، ویسے ہی اپنے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگایا ہے. ہم سورہ انفطار پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ کرامن کاتبین. کون ہیں کرامن کاتبین؟ یعلمون ما تفعلون. جو کچھ تمہارے کرتوت ہے ان کے بارے میں ان کو علم ہے. کن کو؟ کرامن کاتبین کو. کون ہیں یہ کرامن کاتبین؟ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں. دہنی طرف حسنات، کاتب الحسنات ہیں، اچھائی ہماری لکھتے ہیں، اور بائیں طرف کاتب السیئات ہیں، جو ہم برائی کرتے ہیں اس کو بھی لکھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہمارے اوپر مقرر کر رکھا ہے. اب جب یہ برابر ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس دن یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے بھی گواہی لی جائے گی اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ فلانا بندہ فلانے وقت کیا کر رہا تھا، کہاں گھومتا تھا، کیسے رہتا تھا، کس کے ساتھ اس کا میل ملاپ تھا، کتنی تیری عبادت کی.
گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اڑوس پڑوس والوں کیا معاملہ تھا، یہ تمام کے تمام کون؟ فرشتے بیان کریں گے۔ یعلمون ما تفعلون، فرشتے گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتوں کی ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم عصر میں آتی ہے، فجر تک رہتی ہے، عصر سے فجر تک والی ٹیم چلی جاتی ہے، پھر فجر میں دوسری ٹیم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے نگرانی کرنے کے لیے لگا رکھا ہے، اور یہ کل گواہی دیں گے۔ تو سب سے پہلے کون؟ رسول اپنی امتوں کے حق میں گواہی دیں گے، لیکن انہی کے حق میں سچی گواہی دی جائے گی جو اللہ کی عبادت کے حق کے ساتھ ساتھ رسولوں کی رسالت کو بھی مان کر زندگی گزارے ہوں گے۔ ورنہ میں خالی حق حق کہہ رہا ہوں، خلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو حوض کوثر پر جو قریب آنے پر کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ملے گی، پیارے حبیب کی گواہی نہیں ملے گی حق میں اگر ان کی سنت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا۔ ایسے ہی فرشتے بھی ہمارے حق میں اسی وقت گواہی دیں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا صحیح حق ادا کریں گے، تقوی والی زندگی، خشیت والی زندگی گزار کر جائیں گے، تبھی ہمارے حق میں یہ گواہ ہوں گے۔ تیسرا گواہ کون ہے؟ امت محمدیہ۔ امت محمدیہ کی خصوصیات اس سے پہلے والے جمعے میں ہمارے سامنے تفصیلاً بات آ چکی ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ امت محمدیہ رسولوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ عجیب بات ہے نا، ابھی میں نے شروع آیت میں کیا کہا کہ جب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق ادا کیا کہ نہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بدلے میں ان کی امتیں جھٹلائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی چاہے گا، تیری امت تو جھٹلا رہی ہے، پھر تمہارے حق میں گواہی کون دے گا؟ تو رسول ہماری طرف اشارہ کریں گے، امت محمدیہ کی طرف، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا ہے۔ ویسے لفظ وسط کے معنی آتے ہیں درمیان کے، مڈل کے، لیکن یہاں پر درمیان کے معنی نہیں لیے گئے ہیں، وسط کے معنی بہتر اور افضل کے بھی کیے گئے ہیں، اور وسط کے معنی عدل والا، انصاف کرنے والا کے، اور یہاں پر مراد عدل اور انصاف سے کام لے گی یہ امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر۔ لوگوں سے مراد وہاں پر رسول ہیں، جن کی امتیں وہاں پر روز محشر میں ان کو جھٹلائیں گی، تب ان کے حق میں گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی تشریح میں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ نوح، کیا تو نے جو تیرے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی تھی بخوبی نبھایا کہ نہیں؟ جو تجھے حق دیا گیا تھا اس حق کو ادا کیا کہ نہیں؟ اپنی امت کو، اپنی برادری کو سمجھایا کہ نہیں؟ میں کون کر کے بتایا کہ نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں نے بتا دیا، جو حق میرے اوپر عائد کیا گیا تھا اس کا میں نے حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت نوح، قوم نوح سے سوال کرے گا، تو کیا کہیں گے؟ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول دو کام لے کر آئے تھے نا، بشارت جنت کی اور نذیر جہنم سے۔ جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم سے کیا کرتے تھے؟ ڈراتے تھے۔ تو کیا کہیں گے؟ بشارت کی بات نہیں کریں گے، ہم کو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ جب ڈرائے گا، دھمکائے گا، بات سمجھ میں آئے گی تبھی تو ہم بچیں گے، ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ لاؤ اب کون ہے گواہ؟
تمہارے حق میں گواہی دینے والا. تو امت محمدیہ کی طرف اشارہ کریں گے. یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے سوال کرے گا کیا تم ان کے حق میں گواہی دیتے ہو؟ کہا بالکل. اے اللہ یہ نوح تیرے پیارے نبی سچے نبی انہوں نے 950 سال تک تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا, بڑی سچائی کے ساتھ گواہی دیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا آپ تو سب سے آخر میں آئے ہو اور اتنی ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہو گئی جبکہ جن کے بیچ میں بھیجا گیا تھا وہ تو جھٹلا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ قرأت کلامک, قرأت کتاب اللہ, قرأت القرآن, ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے تیرے کلام کو پڑھا, ہم نے تیری کتاب پڑھی. اس کے اندر پڑھنے کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے امتیں آئیں, ان کے پاس رسول بھیجے گئے, انہوں نے ایسی ایسی دعوت دی. تو جس میں سے یہ رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. آج جن کی امت جن کو جھٹلا رہی ہے, یہ غلط کر رہی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں ان کے حق میں. تو یہ اعزاز ہوگا کہ امت محمدیہ بھی کیا کرے گی؟ رسولوں کے حق میں گواہی دے گی. چوتھا, جو گواہ بن کر کھڑا ہوگا وہ ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں, بندوں کی گواہی بندوں کے حق میں. ایک بندہ دوسرے بندے کے حق میں گواہی دے گا, اگر کچھ الٹ ہو گیا تو خلاف بھی کہے گا. اور اس کے لیے آتا ہے جس میں سب سے پہلا نمبر احادیث کے اندر مسند احمد کی روایت ہے پڑوسی کے بارے میں. جس انسان کا انتقال ہو جائے, کہتے ہیں کہ اگر اس کے حق میں وہاں پر قیامت کے دن اس کے پڑوسیوں میں سے 2 یا 3 پڑوسی اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارا پڑوسی بہت نیک انسان تھا, کبھی بھی اس کی ذات سے ہم کو تکلیف نہیں پہنچی, بہت بہترین انسان تھا, بہت نیک انسان تھا, اچھی صفات والا تھا, اخلاق حمیدہ اس کے اندر تھے. جب اس کے حق میں گواہی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری وہ خطائیں جس سے پڑوسی اس کا ناآشنا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر کے اس کی بخشش کرے گا. اور کہے گا بھی ان پڑوسیوں کے پاس, اے بندو, اے پڑوسیوں, تم اس کے حق میں گواہی دے رہے ہو لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی بھی کمیاں تھی جس کے بارے میں تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, لیکن تمہاری گواہی ابھی اس وقت کارگر ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی ذات سے تم کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی. اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے بعد, ماں باپ کے بعد اگر کسی کو وارث بناتا جائیداد کے اندر تو سب سے پہلا حق کس کا؟ پڑوسی کا تھا. پڑوسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا تھا؟ وارث بنا دیتا تھا. اس لیے پڑوسی کی گواہی مانی جائے گی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے سوال بھی کیا, اگر کسی کا ایک پڑوسی ہے یا 2 پڑوسی, ہاں اگر 1-2 پڑوسی بھی تیرے حق میں گواہی دے دیں کہ تو صحیح ہے, سچا ہے, تو بھی تیری بخشش کی جائے گی. 5واں گواہ زمین, جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اچھائی بھی کر رہے ہیں, برائیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں انسانوں سے, یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دے گا, یہ بولے گی. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی وہ سورت سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کے اوپر بھونچال آئے گا. کب آئے گا بہت بڑا زلزلہ؟ ویسے تو زلزلے آ رہے ہیں, ابھی تھوڑے دن پہلے یہیں پر دلی اور اطراف دلی یا پاکستان وغیرہ میں زلزلہ آیا, لیکن قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ پوری زمین ہلے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, ایسا زلزلہ, ایسا بھونچال کہ اپنے اندر کے تمام خزانے اگل دے گی. آج اس کو ہم نکالنے کے پیچھے دنیا بھر کی مشینریاں لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہم کو حاصل ہو جائے اور ہم مالدار بن جائیں, لیکن نہیں نکال پا رہے ہیں. کہاں سونا ہے, کہاں پیٹرول ہے, کہاں ڈیزل ہے, کہاں ہے, کسی کو پتا ہے؟ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں, تھوڑا بہت حصہ مل جاتا ہے.
وہ بھی کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ترس کھا کر اتنی محنت کر رہے ہیں کر کے. لیکن قیامت کے دن جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ آٹومیٹک زمین نکال دے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنا بوجھ نکال دے گی. تمام سونے, ہیرے, جواہرات, معدنیات, مردے بھی اس کے اندر آ جائیں گے جن کو آج ہم دفن کر رہے ہیں. تمام چیزیں اکھاڑ کر پھینک دے گی, اپنے اندر سے باہر نکال. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, وہی مردار جب زمین سے باہر آئے گا وہ زلزلے کو دیکھ کر گھبرا جائے گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, کیا ہو گیا اس زمین کو, ایسا کیوں کر رہی ہے, یہ تمام چیزیں اٹھا کر پھینک رہی ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, جس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. اللہ کے رسول نے سوالیہ انداز میں اس آیت کی تشریح میں صحابہ سے پوچھا کہ زمین اپنی اخبار بیان کرے گی, جانتے ہو میرے صحابہ, میرے ساتھیوں, کہ کیا بیان کرے گی؟ فرمایا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا بیان کرنے والی. کہا کہ اس زمین کی پشت پر جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کیا اعمال کیے, کیا برائیاں کیے, کہاں چلے, کیسے زندگی گزارے, تمام کے تمام وہاں پر اس قیامت کے دن یہ زمین کیا کرے گی, بیان کرے گی. اپنے اخبار سے مراد یہ فلانی جگہ پر رہ کر فلانے گندے کام کیا کرتا تھا, فلانی جگہ پر رہ کر یہ ایسا عمل کرتا تھا, خلاف بھی گواہی دے گی. اور آپ ماشاءاللہ آج یہاں پر بیٹھے ہو, جس ٹکڑے پر بیٹھے ہو یہ ٹکڑا گواہی دے گا, یہاں پر بیٹھ کر فلانی بستی میں, فلانی جگہ, فلانی مسجد میں, فلانی جگہ پر رہ کر جمعے کا خطبہ اطمینان سے سن رہے تھے, یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. اس لیے مستحب کیا ہے پتا ہے, فرض نماز ہم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا, فرض نماز پڑھنے کے بعد علماء کرام اور محدثین کہتے ہیں اس جگہ کو بدلو. فرض جگہ وہاں پر کل کو ہمارے حق میں گواہی دے گی, اب سنت کے لیے تھوڑی سی جگہ ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر کیا کرو, تم سنت کو ادا کرو. جس جگہ پر فرض پڑھے ہو وہاں پر نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, ہاں مستحب ہے. کیوں؟ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, وہ ٹکڑے وہ زمین کے ہمارے حق میں گواہی دے گی. تو کیا ہے, پانچواں جو گواہ ہوگا, جو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف, وہ زمین ہوگی. چھٹا مخلوق, زمین بھی مخلوق کے اندر آتی ہے, لیکن دیگر مخلوق زمین سے ہٹ کر تمام دنیا کی مخلوقات یہ بھی انسانوں کے حق میں گواہی دیں گی یا اس کے خلاف. اس لیے مؤذن کے بارے میں مختصر سمجھاتا ہوں. مؤذن کے بارے میں کیا آتا ہے, ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز, اس زمانے کے اندر تو بیچارے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے تاکہ دور سے دور پہنچ سکے. آج ایسے ہم لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر فکس کر دیے ہیں کہ اس کی آوازیں کلومیٹر نہیں, 2-3 کلومیٹر تک بھی پہنچ جاتی ہیں. تو ہماری آوازیں بذریعہ لاؤڈ اسپیکر ہی کیوں نہ ہو, جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے گی, حدیث کے اندر آتا ہے وہاں کا درخت, وہاں کا پتھر, وہاں کا پانی, وہاں کا پتا, شہید لہو یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی؟ مؤذن کیا پتا ہے, مؤذن صدائے حق لگاتا ہے, توحید کی دعوت دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. حقیقی معبود, حقیقی مسجود کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. سب سے بڑا موحد اور توحید کی دعوت دینے والا کون ہے؟ مؤذن. تو دیگر مخلوقات کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی. اس لیے اذان دینے والے پیشہ سمجھ کر نہ دیں, بلکہ میں موحد ہوں, میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں. آج ہمارے نزدیک مؤذن کی ویلو نہیں ہے. مؤذن ایک دم ہلکا سمجھتے ہیں, اس کی قیمت, اس کی فضیلت احادیث کے اندر آتا ہے اطول الناس یوم القیامت اعناقا,
قیامت کے دن لوگوں میں سب سے لمبی گردنیں والے کون ہوں گے؟ المؤذنون، اذان دینے والے، دور سے پہچانے جائیں گے یہ مؤذنین ہیں۔ تو جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس کے حق میں، ایسے ہی دین کی دعوت دینے والے، دین کی باتیں بتانے والے، جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی ان کے حق میں کیا کریں گے؟ بشرطے کے دل سے، حرفت کے لیے، پیشہ کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، دل سے نکلنی چاہیے دعوت کہ اس پر میں بھی عمل پیرا ہوں اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ بھی راہ راست پر آ جائیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ دل سے آنی چاہیے آواز، تب کیا ہے؟ ہمارے حق میں شہید لہ یوم القیامہ، وہ تمام چیزیں گواہی دیں گی۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے، حضرت صعصع ایک تابعی ہیں، ان سے کہا کرتے تھے آپ بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل جاتے ہو، بستی سے بہت دور نکل جاتے ہو، جہاں کہیں بھی جاؤ بڑی زور سے، بڑے بلند آواز سے اذان دینا، تاکہ جہاں جہاں تیری آواز پہنچے کل تیرے حق میں وہ گواہی دے دیں۔ اور ہماری عبادتیں بھی یاد رکھ لیجئے ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، روزہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، ہماری عبادتیں بھی ہمارا ساتھ دینے والی ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ لیکن اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو ہمارے خلاف۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ربی، قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکے رکھا تھا، بیچارہ آدھی آدھی رات تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مجھ کو پڑھتا تھا۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن۔ روزہ کہے گا ربی منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکے رکھا تھا، دن بھر بھوکا رہتا تھا تیری خاطر۔ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ لیکن سب سے بڑا گواہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہی اصل ہے، ہمارا اپنا وجود۔ یہ تو کیا ہیں؟ جتنے کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آئی یہ تو دوسرے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ کو اور آپ کو اعتراض ہو کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اپنے بارے میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو کون؟ انسان ہی ہوتا نا۔ مجھ سے آپ پوچھو گے آپ کیسے ہو، میں کہوں گا بڑا نیک انسان ہو، بہت اچھا ہو، مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، کہے گا؟ کہتا کہ نہیں؟ بہت کم انسان ہوگا جو اپنے آپ کو برا کہے گا۔ اپنے بارے میں، اپنے حق میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو کون؟ اس کا اپنا وجود ہے نا۔ تو انسان کے اعضاء کل گواہی دیں گے، اور وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کہے گا ان لوگوں کے بارے میں، جتنے کے بارے میں میں نے ابھی بیان کیا نا، یہ سب اللہ میرے خلاف بیان کر رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان کی گواہی تجھے پسند نہیں آئی نا، اب تیرا وجود کا ہے، تیرے بارے میں بتائے گا کہ تو کیسا انسان تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ الیوم علی نختم علی افواہہم، اس زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے۔ اگر ہم نے اچھا کیا تو ہمارے حق میں اللہ ہماری حفاظت کرے، اگر ہم نے برا کیا تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور کس کے اصرار پر؟ اس بندے کے اصرار پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ سورہ فصلت کے اندر آتا ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، غلط دیکھا کرتا تھا، گانے سنا کرتا تھا، چمڑا، بڑا مزہ تھا نا ہاتھ لگانے سے، چھو لینے سے، یہ چمڑا گواہی دے گا۔
جب یہ آنکھ، یہ کان اور یہ چمڑا گواہی دے گا تب انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، چمڑوں سے سوال کریں گے لِمَ شَهِدْتُمْ، ارے کیسے ہو تم میرے اپنے اعضاء اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اللہ کے نافرمان کہیں گے کہ ہمارے خلاف؟ اب جلے گا تو ہی نا، ہاتھ جلے گا، کان جلے گا، آنکھ جلے گی، سارا یہ انسان سے ہی ٹچ ہے نا، تو اپنے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تب یہ اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بلوا رہا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو زبان جیسے تیرا سپورٹ کر رہی تھی اب تک ہم بھی تیرا ساتھ دیتے، لیکن یہاں ہمارا بس نہیں چل رہا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعضاء کو طاقت دے گا، اور یہ اعضاء انسان کے حق میں اگر اچھا ہے تو، اور اگر برا ہے تو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو صحیح فہم عطا کرے، سچی سمجھ عطا کرے، دین کا صحیح فہم عطا کرے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، ہر شرور سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔